الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین عزیزم جاوید اتاری مرحوم صاحب دے سالانہ ختم پاک دے سلسلہ دے اندر اج دی اے محفل پاک منعقد ہے۔ عزیزم جابر حسین صاحب اور انہوں دے رفقاء ڈاکٹر صاحب انہوں دے بیٹے بھائی بزرگ ساتھی اور جتنے تشریف فرماؤ اللہ سب دیاں کوششاں نو قبول فرما کے اتاری صاحب دے درجات نو بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا شاہد محمود چشتی صاحب اور ڈاکٹر عدنان محمود صاحب و دیگر ساتھی جو تشریف لائے وہ اللہ آپ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میں ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے اس دے مطابق تھوڑی جی گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات اگر توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا، اگر تہاڈی توجہ سانو لطف اندوز کر دی ہوئے تو میرے خیال ہے تھوڑی جی توجہ تانوں کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی کریمی دا اندازہ لگاؤ کہ ساڈا کوئی ملازم ہوئے، ساڈا کوئی رشتہ دار ہوئے، ساڈے کھیت وچ کوئی کام کردا ہوئے، اگر او ساڈا نافرمان ہوئے تو اسی آنے ساڑے گھاری چوں، ساڑی دکان چوں، ساڑے کھیت چوں، ساڑی فیکٹری چوں نکل جا۔ کیوں؟ تو نافرمان ہے۔ میرا رب کتنا مہربان ہے کہ اسی جتنے گناہگار بھی ہوئیے مالک یہ نہیں فرماندہ ٹر جا، اللہ فرماندہ وہ گناہگار میرے محبوب دے بوہے تے آ جا۔ جاؤ کا حضور دے دروازے تے آ جا۔
انسان اللہ تعالیٰ نو بڑا پیارا ہے. اتنی بندے بندیاں دی قدر کر ہی نہیں سکتے جتنی بندے دی قدر اللہ دی نظر ہے. دیکھو کیسا مرتبہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات نو امر کن نال بنایا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اللہ جدو کسی چیز نو بنان دا ارادہ فرماندے تو اللہ فرماندے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاندی. یعنی اے اتنی خوبصورت زمین ہے ادھے اتے کوئی وقت نہیں لگا. اللہ نے فرمایا کن ہو جا زمین بن گئی. اللہ نے فرمایا فرشتیو بن جاؤ بن گئے. عرش بن جا بن گیا. جنت بن جائے بن گئی. دوزخ بن جائے بن گئی. جس چیز دا ارادہ کیتا ہے فقط فرمایا کن. اللہ دے کن میں ایڈی طاقت ہے کہ جے میرا مالک ایک باری کن فرمائے تو ایڈی حسین زمین بن دی. اللہ فرما دے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تو نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیف خلقت ہم نے اس کو کیسے تخلیق فرمایا ہے. وإلی السماء کیف رفعت آسمانوں کو کیسے بلند فرمایا. وإلی الجبال کیف نصبت اور پہاڑوں کو دیکھ کہ انہیں کیسے جمایا ہے. وإلی الارض کیف سطحت اور زمین کو دیکھ. کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے ہو تو خالق نے زمین کو کیسے بچھایا ہے. بندہ ویکھے تے قدرت دی صنائی اور اس دی تخلیق دا حسن ویکھ کے انسانی عقل مبہوت ہو جاتی اور بے سخت زبان چو نکلدا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا تبارک اللہ احسن الخالقین. میرے مالک تیری تخلیق دے کیا کہیں. کتنی حسین زمین بنائی. بندے اتھو جاندے نہیں کدے چلے ہوئے اسی ناردرن ایریاز چلے اتھے بڑا حسن ہے. اس علاقے دی زمین بڑی حسین ہے. سوئٹزرلینڈ بڑا حسین ہے. نیاگرا فال بڑا حسین ہے. دنیا بڑی. اچھا بھائی یہ کس بنائی ہے؟ اللہ. اتنی حسین دنیا اللہ بنائی ہے لیکن فرمایا بن جا. صرف فرمایا ہے بن جا تے وہ بن گئی ہے. لیکن جدو انسان بنایا ہے تے انج نہیں فرمایا کہ اے انسان ہو جا تے انسان ہو گیا. نہیں, اللہ نے انسان نو شرف بخشیا کہ اپنی دستے قدرت نال انسان نو تخلیق فرمایا اپنے ہاتھ نال. انسان دا شرف ہے کہ اللہ نے اور کسی چیز نو ہاتھ نہیں لایا مگر انسان نو اپنے دستے قدرت نال تخلیق فرمایا. اس دستے قدرت نال جڑا او دی شان دے لائق نہ کہ ساڈے دست جیسا. بن گیا انسان تو پھر بھی شرف دا. پھر شرف اتھے تک نہیں اجے بنیا نہیں سی تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ساڑھے رتبے ساڑھے ٹائٹل اور ساڑھے سٹار دا اعلان پہلے کیتا کہ یہ جنہا میں بنا رہا ہے عام نہیں یہ زمین تے میرا نائب ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور پھر ٹائٹل کی عطا فرمایا ہون تک جڑے فرشتے رب نو سجدہ کر دے سن انہوں نے فرمایا میرے بنائے ہوئے انسان آدم نو سجدہ کرو اور انسان نو مسجود ملائکہ بنایا. انسان اتنا لائق تکریم ہے. انسان نو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم.
اساں بنی آدم دے سر تے تکریم دا تاج سجا دیتا ہے. انسان نو اللہ نے عزت اور شرف بخشیا ہے. اتنا شرف بخشیا انسان نو کہ خود ارشاد فرمایا اے بنی نو انسان، کالیو گوریو چودریو چھوٹیو بڑیو، خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. کوئی کمی چودھری، یہ سارے برانڈ نے نا ذاتاں دے جڑے اسی اپنے نام دے نال اگے لکھنے ہیں نا، تو یہ برانڈ نے، برانڈ. تو اللہ فرماندے ہیں اللہ دے نزدیک کوئی برانڈ نہیں. خلقکم من نفس واحدہ، تسی ایک جان ہی چو پیدا ہوئے. حضرت آدم دی مٹی وچ جتنے ذرات جس جس رنگ دے شامل ہوئے نے اس کلر آپ دی اولاد وچ آئے نے. مٹی دے ذرات دے مختلف رنگ سن، تو جیسے جیسے کلر دی مٹی آئی ویسی ویسی حضرت آدم دی اولاد وچ رنگینی آئی، رنگتاں آئی. لیکن فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اساں تواڈے قبیلے تعارف واسطے بنائے نے، وڈیائی واسطے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وڈا او اے جدا تقوی وڈا ہے، اس تو علاوہ کوئی وڈیائی نہیں. ذات اچ کم از کم کوئی بڑائی نہیں. یہ تعارف واسطے، وڈیائی واسطے نہیں، تعارف واسطے. تھوڑا تعارف کیڑے قبیلے چوں کون اینی گل، اور کوئی چیدے وچ بڑائی نہیں. اس دی وجہ ہے کہ اگر یہ کوئی بینیفٹس ہوندے تو ابو لہب نو کوئی بینیفٹ ملنا چاہیے، کیونکہ ہاشمی ہے، قریشی ہے، مکی ہے، حجازی ہے، مطلبی ہے، حضور دا چچا ہے. لیکن کوئی بینیفٹ نہیں. کیوں؟ حضور دا غلام نہیں. تو بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں سی ہونا چاہیے کیونکہ حبشی غلام سی. لیکن حضور نے، اللہ نے بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر کے اور ابو لہب نو جہنم وچ ڈال کے دسیا ہے اسلام وچ وڈا ہوئے جدا تقوی وڈا ہے. تو انسان لائق شرف ہے، لائق تعظیم. انسان دی عزت سب تو پہلے اس واسطے کریا کرو کہ وہ ایک انسان ہے، دوسرے ان حقیر نہ سمجھو کہ میں بڑا وڈا ہاں تے او فلانا نکا ہے. نا، اے تکبر ہے، اور تکبر اللہ نو نہ پسند ہے، میرے نبی نہ پسند ہے. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر مکن زینہار پسر کہ روز زدستش درائی بسر. بیٹا تکبر نہ کری، جس بھی تکبر کیتا ہے وہ سر پر نے آیا ہے. عزازیل نو شیطان تکبر ہی بنایا جائے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو متکبر انسان اپنے آپ نو بڑا سمجھدا ہے اور دوسرے لوگاں نو حقیر سمجھدا ہے. اے متکبر ہون دی علامت ہوندی ہے کہ بندہ اپنے آپ نو وڈیاں سمجھے اور دوسرے چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، نادان سمجھے تے اپنے آپ نو عقل والا سمجھے، وہ کملا ہوندا ہے. آپ نو سمجھ آئی کوئی نہ؟ جیڑا اپنے آپ نو عالم تے دوجیاں جاہل آکھے وہ بھی کملا ہے. اپنے آپ نو عظیم تے دوجیاں حقیر آکھے سمجھو نگاہ سکا جاہل ہے. انسان دی عظمت یہ ہے، انسان دی بڑائی یہ ہے اصل کہ جتنا انہوں اللہ رتبہ بلند دے وے اتنا عاجز ہوندا جائے.
انسان دا عاجز ہونا اس دے با کمال ہونے دی دلیل ہوتا ہے. میرے حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جے اچیاں جانے تے نیواں ہوندا جا. یہ کلیہ تے حضور نے دسیا نا بھئی جے اچیاں جانے ہی نا تے تھلے سفر کریں گا تے پھر اتاں جائیں گا. جڑے خود اتاں جانا چاہتے ہیں وہ حقیقت گہرائی دا سفر کر دیں، جڑے خود نیویں ہوندے جاندے نے وہ حقیقت بلندی دی طرف محو پرواز ہوندے. تو یہ کوئی بڑائی نہیں. انسان نال اللہ کریم نو بڑی محبت ہے، آپ جو بنایا پھر انسان نال پیار ہے. عزیز من اس واسطے فرمایا بھی تو گناہگار ہیں. اللہ جاندا ہے کہ بندہ گناہگار ہے، لیکن گناہگار نو دھتکاریا نہیں، در تو ہٹایا نہیں، بلکہ فرماؤ گناہگار تیرے جتنے بھی گناہ نے ایک واری میرے محبوب دے دروازے تھے آ جا. آپ دی توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ؟ اللہ اپنو برکات عطا فرمائے، اللہ اپنو خیر عطا فرمائے. اگر آپ توجہ کرو تو میں یہ ہوتے ایک تو انہوں عرض کرنا چاہتا. توجہ ہوگی تو پھر گل دا لطف بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی. جیڑا بھی گناہگار ہے چاہے وہ دے جتنے گناہ نے وہ میرے پاک نبی دے دروازے تے آ جائے، دربار تے آ جائے، پھر ہو کے آ جائے او پاک ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم، بھئی اللہ تو انو معاف کر دے گا اور تسی اللہ نو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پالو گے. لوجد اللہ تواب الرحیم. گرامی قدر احباب، اگر آپ اپنے دل دے کسے کونے وچ اس جملے جگہ دیو تے یقیناً لطف اٹھاؤ گے کہ جیڑا مصطفیٰ دے دربار تو ہو کے آ جائے. بھئی ایک ہفتے وچ ستھرا تے ہو گیا ہے، تے جیڑا 14 صدیاں دا مصطفیٰ دے حجرے وچ ستا ہے، صدیق تے عمر کتنے پاک ہون گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بھائی آپ کو سمجھ آئی؟ حکم ہے وے بس صرف ٹر جاؤ پھر آ جاؤ تسی پاک ہو، ستھرے ہو گئے ہو، پاک ہو گئے ہو. کیوں ہو کے آ گئے ہو تے ہو کے بھی اتوں آئے ہو. اتوں ہو کے آئی دا ہے نا جڑے اسی جانے ہیں روزے پاک دے اتوں ہو کے آٹے ہونے ہاتھ جاڑیاں نے بھی کوئی نہیں سن لین دیندہ. تیان دینے بھئی پاک ہو گئے ہیں. بھئی حجی صاحب آئے نے سبحان اللہ ہر پاؤ کی ہویا جی وہاں دینے بھئی وہ روزے تو ہو کے آئے ہیں، ظاہر روزہ رسول ہاں. میں کہا میں تیری قدمہ تو قربان جاواں جڑا رسول اللہ دے روزے دے اتوں ہو آئے ہیں. یہ تیرا ہی عالم ہے کہ تو ستھرا ہو گئے ہیں. جڑے حضور دے روزہ دے اندر قیام فرما نے سائیاں پیشا ہون ہی نہیں دیتا، انہاں دی ستھرائی دا اندازہ کون کرے گا؟ گل تے ہو جڑی اندر بہ جائے جی، گل ہوئے جانے من جڑی بہ جائے جی اندر بہ جائے گل تے پھر وہ دے دوبارہ سوچنے دی لوڑ کی یہ من جو لیا ہے. ہاں جی استا منیا ہے بھائی، منن والے بندے ہیں تے منن والے پھر منیا ہوندا ہے. اساں رسول اللہ دے صحابہ نو منیا ہویا ہے. پوچھو با کیوں منیا ہے تو جواب ہے بھئی اس واسطے با صحابہ تو صحابہ نے سانو آل منوائیے، آل نے سانو اصحاب منوائے نے. اپنی کوئی نہیں مردی ساڑی اپنی بانڈے کوئی باؤدے ہو کے تو تسی اودی پارٹی کر دے پھر پارٹیاں اسی کون ہونے پارٹیاں کرنا. اسی نہ صحابہ دی پارٹیاں تے نہ آل دی پارٹیاں، اسی صحابہ دے بھی نوکر ہیں تے آل دے بھی نوکر ہیں. پارٹی پولٹی کوئی نہیں، پارٹیاں کی ہوتی ہیں. اسی تے انہاں دے قدماں دی خاک عرض کردہ پیاں سنیا ہو بھائی.
جیڑا روزے تے اپڑیا ہے ہو آیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما دیں راجا آکا یومن ولدت ہو امہ، جیڑا مکے جائے مڑ مدینے جائے تے حج کر کے پیچھا پلٹے، راجا آپ واپس آ جائے او انج پلٹیا جی میں دی ماں نے ہون پیدا کیتا ہے، سارے جھڑ گئے، سارے جھڑ گئے، جیڑا ہو آیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دلوی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اللہ شاہ صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیڑی مٹی حضور دے قدمہ نال قبر شریف وچ لگی ہوئی ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ وہ ساری دھرتی تو افضل ہے، کعبہ شریف تو افضل ہے، اللہ دے عرش تو افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ دے قدمہ نال لگا ہے۔ وہ رب دا نا ہے، کوئی کمپیریزن کریا کرو، جیڑا قدمہ نال لگی ہوتے عرش تو افضل ہے، جیڑا سینے نال لگا ہے صدیق کی دا افضل ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر۔ ارے مصطفیٰ کا ہم سفر، آستانہ علیہ مدینہ شریف۔ جس لئے تسی ایڈا سنجیدہ ہو کے تقریر سن دے ہو نا، تاں ہی بندیاں لگتا ہے بے انہاں جو مرضی آن دے رہو ادھے تے ستے ہوں دے کہ تو انہاں پتہ کوئی نہیں، بہت تسی سنجیدہ ہو کے سن دے پہ ہو، سنجیدہ لوگ ہو نا، ذرا زیادہ شروع کو نہ کر دے، تسی تے سنجیدہ لوگ ہو تو بندے سمجھ دیں بھئی ادھے ستے ہوں دے انہاں پتہ کی ہے عقیدہ شے کی ہوں، تو تسی تھوڑا جا بیچ اونگ بھی لو تے ساڑی تک کام ہے اوکا دینا۔ باجی اونگ دے پہنے تے ادھی اکھ کھولی نے تے ادھی جناب اور بند کیتی ہے، لیکن تقریر پوری سناؤ سینے دا زور لاؤ، تو اسی جناب سینے دا لاندے پہ، تسی پھر لوڈے لاڈے ہو، تسی آندے ہو ٹھیک ہے۔ اے مولوی پیران دے ناخنا تو لے کے سردیاں والا تے سارا ٹیل لا کے گل کرے تے تسی آندے ہو سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آئیے کوئی؟ سبحان اللہ بھائی مولوی صاحب سبحان اللہ جی۔ یہ پھر اپنا اپنا سٹائل ہوندہ ہے، اپنا اپنا انداز ہوندہ ہے، تو اٹھا سننے دا سنیا دا یہ دا ہی انداز ہے، اور نکے نکے آئے تے ہی ہو جائیے تے اجے بھی اوہیں دے نہیں بدل سکے ایسی انداز تو اٹھا انداز اتھی رہا ہے جو دل ہی کر لگنیاں، مولوی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، درویش ہیں، نعت خواہ ہیں، مبشر ہے سینہ پھاڑ چھڑے جی۔ ہاتھ چینا تے دور دی گل ہے، منہ کسے نہیں اتنا چاہیا، میں بڑے غور کردہ رہے باکو تا منہ ہی کر چھڑے۔ مبشر صاحب تو اڈی کیا بات ہے بھی گھر دا پنڈی تا جو ہے، کسے بندے نہیں آکھیا بگھر دا بندہ ہے، منہ تا کر کی چاکھی بس سونا پیا پڑھنا، انہاں نے کہا جو پیا کردہ ہے ٹھیک پیا کردہ ہے، اپنا مبشر جو ہے۔ حضرات توجہ ہے اپنا جو ہے چلو لگا ہے پاجی گل سمجھیا کرو، اور سمجھ کے کم از کم انہاں کو ریسپانس دیا کرو، جیڑی پیا کرنا ہے سن لئیے تو سمجھ آ گئی، اس تو اگر لمبی دی کوئی ضرورت ہوتی بھئی انہاں کے ریسپانس تے دے وہ تیری سنی بھی نہیں تے سن سمجھ بھی آئیے بتو کیا کیا انہاں کے تے دسیا کرو چاہنا ہے انی مہربانی کر چھڑیا کرو، اور کی کرنا ہوندہ ہے مہربانی تے اسی تو اڈی گننے ہیں جڑا آ گئے ہو، سارا دے گرمی ہے بندہ دکانداری مزدوری کرے راتی مولوی صاحب اگے بہ رہے، یہ بھی ایڈا سوکھا کام نہیں، ہاں جی یہ بڑا اوکھا کام ہے، سویرے پھر اٹھ کے جانا۔ اے عزیز من سنیے سمجھیے اور یاد کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در اقدس تے آن والے لوگ ان بریدہ قال جاء مائز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی، حضرت مائز بن مالک حضور کو لا کے عرض کرتے ہیں سونیا میں ستھریاں کرو، یہ بظاہر سادہ جی گل لگ دیئے
گل سمجھو نا. میں کدی کسی آخیا ٹیکا لاؤ ڈاکٹر نو کہندے ڈاکٹر نو کدی آخیا ہی نہیں بھائی ایک طلاق دے بویے تے مسئلہ کی ہوندا ہے. وہ میں نہیں آخنا کیونکہ پاجی اوتھے تھلے بو ایتھے بٹھاؤ اوتھے تھلے بو لائی تھے بہ کے ہن جو آکھنی آندا رہو بہ جا تھلے تھلے بہ جا تھلے بہ جا. سمجھ لے لی بات. عزیز من بندہ کسے کوڑ ادو ہی جاندا ہے جدو او اے سمجھدا ہوئے کہ اے کام ایندے والا ہے. صحابہ رسول اللہ دی بارگاہ جا کے عرض کر رہے نے سونیا من پاک کرو. یہ دا مطلب ہے صحابہ دا عقیدہ ہے سی کہ حضور پاک کر دے نے. وہ گل نہیں سمجھ آئی سجن کے کوئی نہ آئی کہ حضور پاک کر دے نے. بھائی جی جڑا ایک باری ٹر جائے تے حضور صرف تک دین. ہائے 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 نہیں سمجھے. میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرانی. جس نظر نے ایک بار محمد عربی نو تک لیا پاک تے او بھی ہو گیا ہے. بھائیا میں کی سمجھاواں جیڑا عقیدہ یہ رکھدا سی النظر الى وجہ رسول اللہ سونیا چہرہ تیرا ہوئے تے نظر صدیق دی ہوئے وہ کتنا ستھرا ہوئے گا. اللہ اپنو برکات عطا فرمائے. اللہ آپ تے خیر نازل فرمائے. اے عزیزان دی وقار میرا اللہ ہی فرمانے جاؤ گا. میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیتا دیا فرمانے تیرے در سے جو یار پھرے تیرے در سے جو یار. ایک رمض لے لو. ایک پنجابی جٹ قائد اعظم دی تقریر سن کے بڑا خوش پیا ہوئے. نالو دیکھو بندہ کھلوتا ہو سکیا بھئی سمجھ آؤں دی پیا. وہ پنجابی آنا تو مر پنجابی بندیاں نجے بھی انگریزی پوری کو نہیں آؤں دی تو ساڑھے بالے بال سکولنا ہی جو صرف انگریزی دی وجہ تو ناس جاتے. ایوے نہیں کر لے ہون کو شاید آگئی ہوئے ساڑھے دور ہی انگریزی تو ہی بج دیا ہے. یہ نہیں آؤں دی جی بڑی ڈاٹی. اچھا جی بچوں سمجھ آئی. ہاں جی وہ جٹ جڑا ہے وہ کھڑا سی تو بڑا جھوم دا پیا سی تو بڑا خوش پیا ہوندا سی. وہ نالا نے پوچھا بس سمجھ آئی یا قائد اعظم کی آکھیا. اس نے سمجھ میں کوئی نہیں آئی پر من قائد اعظم تے اعتبار ایڈا ہے جو بیان دا ہے صحیح بیان دا ہے. کو گل دی ونڈائی ہے کوئی نہ سنیو نوٹ کر لو. واللہ العظیم پاویں احمد رضا دی سمجھ نہ آوے اے یقین رکھیا جے بریلی والا بابا جو بیان دے صحیح بیان دے. سمجھ پاویں سر نہیں نہ کیونکہ اردو ذرا گاڑی ہے پر بابے اور جو آندے پہن وہ آندے ٹھیک پہنو دے ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے. احمد رضا ہے جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے تیرے در سے جو یار تیرے در سے جو یار پھرے در بدر یوں ہی خار پھرے اور پھر کے گلی گلی تباہ در دئی کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ دل نو عقل ہوئے کنو عقل ہوئے یہ دل نو عقل ہوئے دل عقل والا ہوئے دل عقل والا تو پھر جاندہ کیوں ہے ہیں جی حضور دے بوئے کے کھلوے. اور واللہ اللہ تو مدینہ شریف لے جائے اساں ہن بھی بندیاں حضور دے روزے دے سامنے کھلوتیاں ویکھے
وہ نہیں جاندے بڑے بندے انہوں نے آندے نے نفل پڑھ لو ادھر تلاوت کر لو اتنے کھلوتیاں ضائع پہ کر دیو کھلے ہی رہندے اتنے ہی کھڑے رہندے تے جے انہوں نے کوئی کٹ دے تو ادو دی بلا کے مڑ آ جاندے مڑ دکا دے کے اگاں کڈن تے اتو دی بلا کے مڑ آ کے اتنے ہی کھلونا توجہ ہے حضرات کی کوئی اعلیٰ حضرت دیاں اکھاں نے منظر ویکھیا اعلیٰ حضرت سے پتہ اعلیٰ حضرت دیاں اکھاں نے اے منظر ویکھیا لوی بچوں بیٹھ جاؤ اللہ تہاڈی ڈیوٹی قبول کر لے اعلیٰ حضرت دیاں اکھاں تو پہلا ایک اور شاعر سی انہیں ویکھیا پرانے تصویراں پرانیاں ویکھیے نا جڑیاں اعلیٰ حضرت دے دور دیاں انہاں تصویراں وچ کھجور دے درخت حضور دے روضہ اقدس دے نال لگے سن مسجد وچ بھی لگے سن باہر بھی لگے سن کھجور دے درخت تے کھجور دا پتہ ہے نا تانوں رخ جڑا ہے او سیدھا ہوندا ہے ڈنگا نہیں ہوندا حضور دے روضے اگے کھلوندے ہن بھی سیدھے ہی نہیں پاجی سمجھ آئیے کوئی نہیں جڑے سیدھے ہوندے نے روزے اگے وہی کھلوندے نے ڈنگے پاجی پھر اوتھے کدے کھلو سکدے جی سمجھ آئی کوئی ماشاءاللہ سیدھے کھڑے ہوندے نے کھجور دے درخت ہوندے ہی سیدھے نے تے لمبے ہوندے نے وہ حضور دے روضہ اقدس دے سامنے کھڑے سن تو ایک ہندی شاعر سی انہیں ویکھیا تے انہیں شعر آکھیا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے اس تشبیہ دیتی بے جی میں خیمہ ہے نا لیلا دا تے مجنو وہ دے سامنے انج کھلوتا ہے انج اے درخت حضور دے روزے دے سامنے کھلوتے اس نے حضور دے روزے نو خیمہ لیلا نال تشبیہ دیتی اور جڑے درخت سان اونا نو مجنو نال تشبیہ دیتی اتھے پھر اللہ حضرت آئے اور دنیا دسیا با شاعر اور بھی ہیں پر اعلیٰ حضرت دوجیاں چ فرق کی ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرمانے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں واہ میرے اعلیٰ حضرت میں تواڈے تخیل تو قربان ہو جاؤں اے عزیزہ ندی وقار و گرامی قدر حضرات اللہ فرمانے والا اللہم الظلموا انفسهم جاؤك فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم ستیاں بندیاں نال کوئی گل نہیں ستیاں بندیاں نال کوئی گل نہیں گل جاگ دیاں نال اے عزیزان دی وقار صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ طہرنی سونیا مینوں پاک فرماؤ دب کے آکھو یار سبحان اللہ یا رسول اللہ مینوں پاک فرماؤ کیونکہ صحابہ جان دینے ایک
قدم رکھ کے ساری دھرتی نو پاک کرنے والے اساں غریباں نو بھی پاک کر دے بھائی سمجھ ایک قدم رکھ کے ساری دھرتی حضور نے پاک کی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا حضور خود فرما رہے جعلت لی الارض کلھا مسجدا میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا کر ستھرا کر دیا یہ ایک قدم نے ساری دھرتی پاک کی تھی جگدے ہو پاجی جدی تلوے نے ساری دھرتی پاک کی تھی جنہیں یار موٹھیاں تے جا کے پہاڑ چڑھیا ہے صدیق کتنا ستھرا ہوئے گا یہ تو پھر سمجھ آلے ان سمجھ ہوں دی ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز بھائی لٹا دیتے ہیں سارے انہوں تے سمجھ نہیں نہ آ سکتی ایک خاص لوگ گل سمجھ سکتے ہیں باقی لوگ ویسے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کہہ رہے ہیں مرشاوری جو ٹھیک ہی کہہ رہے ہونے یا رسول اللہ مینو پاک فرماؤ میرے حضور نے تکیا تو حضور تکن تے سارا جان جاندے فرمایا وہی حق ارجے فاستغفر اللہ وتوب الیہ وہی حق عربی جھڑکنے واسطے استعمال ہوتا ہے پیار نال کسی نے جھڑکنا ہو حضور نے فرمایا لوٹ جا اللہ کوڑو مانو یہ دا مطلب ہے جیڑے بندے شان انجان دینا اللہ کوڑو منگنا چاہیے دے یہ جملہ غلط نہیں حضور فرما رہے ہیں ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ یا اللہ سے استغفار کر اور اللہ سے توبہ کر یہ کوئی انجا کہتے وہ بھی غلط نہیں آندہ حضور انج فرمایا ہے تو مڑ غلط کیے غلط ہے وہ وجیڑا آندہ ہے صرف انجا کیا کرو صرف انج نہیں گا لگا ہے نا پھر اٹھ بیٹھے تھوڑا جا دور گئے تو موڑا آکے تھے وہ گل کی تھی سنے میں نے پاک کرو حضور پھر فرمایا جا اللہ کو تھوڑا جا دور گئے پھر پیچھے ہٹا ہے چوتھی بار آئے تو حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا مڑ جا نہیں اچھا ایتھے بھی ایک رمز ہے لاکھ واری نہیں کوئی آوے تے گل غلط آکھے تے میرے نبی نہیں مان سکتے لیکن جدو ترائے واری گئے نا تو چوتھی واری آئے ہون حضور نے گلیاں نہیں فرمایا فیما اتحیرو کا میں تن کیڑی شے تو پاک کرا یہ دا مطلب ہے حضور ہر شے تو پاک کر سکتے شرک تو بڑی تے پلیدی ہے ہی کوئی نہ ان شرک ظلم عظیم تے حضور شرک دی پلیدی لگے بندے بھی سرکار کو لا جان تے پہلے کلمے نال حضور ستھریاں کر چھڑ دیا حضرات مسئلہ سمجھ آ گیا اے عزیزان دی وقار میرے وجدان نے حضور دے صحابی دی بارگاہ دست بسار کی تھی اے میرے نبی دے پاک صحابی جدو حضور فرماندے نے اللہ کڑو منگو آپ بار بار حضور کڑ کیوں آندے ہو فرمایا قرآن پڑھ حضور فرماندے نے اللہ کڑ جاؤ اللہ فرماندے جاؤ گا میرے یار کڑ جاؤ میں بخشنا دائے حضرت سمجھ آئی کہ نہ آئی میرے بچوں اے عزیزان من حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دا مفہوم بیان کیتا تے فرماندے نے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی گینا بارا نال شفاعت سری بریال میں بچی عالم سارا عدو بے غدی درود
نبی دے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حدوں بے حدی درود نبی دے تے جس تائیں پسارا ہو تے میں قربان اُنا تو باؤ تے جنہ ملیا نبی سہارا ہو حضرات اللہ فرمانے جاؤ کا محبوب دے دروازے تے آ گئے سو در مصطفیٰ تے کسے دا فقط حاضر ہو جانا او دے پاک ہو جان دی دلیل اگر ٹھہرے تو میں اپنے دوستان عرض کردہ رہا ہونا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او واحد صحابی نے جنہوں حضور نے خود روضہ اطہر چو آواز دے کے اندر سدیا ہے یہ خود حضور نے آواز دیتی ہے توجہ ہے حضرات کی خود آواز دیتی ہے اور میں اس آواز تو قربان ہو جاواں جڑی نکلے حضور دے لبائیں چو تے قبول حضرت ابو بکر صدیق واسطے ہو جائے اور سنن والے مولا علی ہون حضرات توجہ ہے آپ میرے ساتھیوں میرے عزیزوں کچھ چیزاں کتاباں چو ویکھنے دی ضرورت ہی نہیں ہوندی کچھ چیزاں کتاباں چو ویکھی دیاں پر کچھ چیزاں کتاباں چو کے ویکھنے دی لوڑے ہوتے عام بندہ بھی نالج والا جج کر لیندا ہے ہن اسی آنے حضور دے روضے تے وہ بندہ جاندا ہے جن سائیں سدے نے ہاں جی وہ جا سکتا ہے جن سائیاں سدیا ہو میں کہ اتے وہ جاندا ہے جن سائیاں سدیا ہے تے اندر ایویں ٹر کے دھکے نہ اندر بھی تاں ہی گئے نے جے سائیاں سدیا ہے سو بھائی اور عزیز ساتھی سارے بھائی کوشش کرو اسی نمازی ہو جائیے سارے بھائی جتنے سنگی ہو ساتھی ہو یار بیلی ہو اتاری صاحب دے عرس تے آئے ہو تو صاحب نسبت آدمی سی اتاری بھائی صاحب نسبت بندہ سی تو صاحب نسبت لوگ اس حوالے نال بڑے خوش نصیب ہوندے کہ انہاں دی نسبت انہاں قبر اشر وچ کم آ جانی ہاں پھر مظلوم بھی ہویا شہید بھی ہویا اللہ کریم اس سنگی دیاں قربانیاں قبول کرے اور انہاں دے واسطے جو ساڑیاں اور میں سمجھنا ہے انہاں دے نیک ہون دی دلیل ہے باہر سال اتنے بندے کٹھے ہو کے انہاں دا نام لے کے انہاں واسطے دعا کر رہے ہو یہ بھی تے انہاں دے کرما لیا ہون دی دلیل ہے نا بھائی نہیں تے پتہ نہیں کٹے کٹے بندے لنگ لوں گئے نے اس دنیا چوں پیچھے یاد بھی کوئی نہیں کردا تو یہ انہاں دی نسبت دی قبول ہون دی اور انہاں دے پیارے ہون دی دلیل ہے تو سارے باعمل مسلمان بنیے باعمل بنیے آپ باعمل بنیے اور دوسرے با عمل بنان دی تلقین کریے کو انفسکم و اہلیکم نارا آپ بھی دوزخ دی آگ تو بچو تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ آپ بھی نمازی ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بھی تلقین کریا کرو اللہ کریم ساڑے تراضی ہوئے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام یا مولا جو حاضرین نے پڑھا سنا جو محفل پاک ہے جو کھانا پکایا گیا لنگر پکایا گیا سب اپنی بارگاہ قبول فرما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور پیش کرنے قبول فرما حضور دے عزیز و اقارب حضور دے صحابہ اہل بیت نواسہ رسول شہدائے کربلا شہدائے بدر حنین ازواج مطہرات امہات المومنین سلف صالحین ائمہ دین